Starting about this, you have asked directly about the drug abuse and the involvement of students here. Let me give you some introduction about my message to the students in general. Here in J&K state, I will be talking about. مجھے جو لگتا ہے کہ سب سے جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہائر ایجوکیشن کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے آج کل جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 to 2024 سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ we should have a human resource force that should be competing to other cultures, other advanced technologies, other advanced کنٹریز ایز ویل. تو ہمارے جو لوگ جو نئے لوگ آ رہے ہیں نیشن بلڈنگ میں یا مطلب جو ہمارا یہ جو ہیومن ریسورس فورس ہی ہے ینگ مین اینڈ ویمن تو وہ اسکلڈ بیس ہوں. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیچوریشن اتنی ہے ان ایمپلائمنٹ کی کہ کہیں سے بھی کوئی پوسٹ نکل آتا ہے تو کتنا رش رہتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ عام سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ہائیلی اسکلڈ فورس ہے ایون لیبررس ہیں جو اسکلڈ فورس ہے جیسے کہ اگر آپ ہمارے پڑوس میں چائنا کو دیکھ لیجیے آپ کبھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں انسٹا پہ کہ ایک پہاڑ کی مطلب وہ چوٹی سے دوسری پہاڑ کی چوٹی تک تو وہ کیسے ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر یا بنا رہے ہیں ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں اتنے بڑے روڈز بنا رہے ہیں ہائی ویز ایکسپریس ہائی ویز بنا رہے ہیں. تو اس میں وہی جو اسکلڈ فورس وہاں پہ کوئی انجینئر مطلب انجینئر لوگ ہی ہوتے ہیں وہ تو مطلب اتنے ہائی لوگ اکیڈمیشنز وہاں نہیں جاتے ہیں وہاں پہ وہ لیبررز جاتے ہیں اور اسکلڈ فورس ہی جاتا ہے. تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اگر ایجوکیشن میں ایک چینج آ رہی ہے تھرو آؤٹ ورلڈ چینج آ رہی ہے کہ کیونکہ ٹیکنالوجی کے ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں وی کین ناٹ گو بیک ٹو دا پریویس آئی مین دوز ایجز ویئر وی ہیڈ سم ٹریڈیشنل کائنڈ آف مٹیریلز اینڈ things available. We cannot now put that time back here. We have to go advance. And another thing is that ہمارے جو بچے ہیں تھوڑا سا ڈسپلن کی اگر میں بات کروں کیونکہ سوشل میڈیا نے تھوڑے سے ہمارے بچوں کو جو ہماری ینگ جنریشن سے تھوڑا سا زیادہ ہی فری کر دیا ہے. تھوڑا سا ان کی لائف میں اگر ڈسپلن آ جائے تو بڑی بات ہے اگر ڈسپلن آ جائے. اور سب سے بڑی بات جو میں بار بار اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس سے کبھی بات بھی کرتا ہوں تو ان کو یہی میں ایک موٹیویشنل فورس جو مطلب بات کہوں یا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے جن کو گریجویشن کے بعد ریئل لائف میں اسٹرگل کرنا ہے تو ٹھیک ہے ابھی آپ کے پیرنٹس آپ کو ہیلپ کرتے ہیں آپ کا جیب خرچہ دیتے ہیں یا جو بھی ایکسپینسز آپ کرتے ہیں لیکن زیادہ دیر تک یہ نخرے نہیں چلیں گے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو یو آر لیونگ ان اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ اینڈ یو ہیو دا رائٹ after when you attain your 18 years of age that means you become full men and women with full wisdom and body frame. It means you have to decide, you will be deciding your future course of life. Maybe there are some people who support you, your parents, your teachers and your counselors, motivational speakers like that, but mostly you have to struggle on your own. So for that you have to be ready for taking the course of life. آپ کی میرجز ہو جانی ہے آپ کے گھر خود اپنے بنانے ہیں آپ نے. تو یہ زندگی کا جو یہ سلسلہ ہے اس کے لیے ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھوڑے سے مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل تھوڑے سے ایزی ہو گئے ہیں ایز فری ہو گئے ہیں. تو تھوڑا سا ان میں اگر یہ ڈسپلن آ جائے یا تھوڑا سا اتنا پتہ چلے کہ نہیں لائف اتنی آسان بھی نہیں کہ جتنا اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے آج کل اینڈرائڈ یا یہ کوئی بھی مطلب اتنا ہائی ریزولوشن لائف آپ گلیمر یہ سب کچھ چیزیں ہیں تو ریئل لائف میں یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. تو ریئل لائف میں اسٹرگل آپ نے کرنی ہے کہ آپ یو سی آئی مین دوز پیپل ہو ہیو بین پائنیئرنگ دا ورلڈ تو ان کا دیکھو کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے پھر اسی میں سے اگر آپ کچھ لے لیں تو ایک گائیڈ لائنز وہیں سے ملتی ہے. ایک بات دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سا منیمم ایجوکیشن ہی اگر صحیح ملے تو گائیڈنس ایجوکیشن ہی کرے یا جیسے کہ ٹیچرز کو بولا گیا ہے کہ دے آر نیشن بلڈرز. آج کل جو مجھے لگ رہا ہے کہ چاہے مطلب ہائر ایجوکیشن میں ہو لوور ایجوکیشن میں تو شاید تھوڑا ہو سکتا ہے لیکن ہائر ایجوکیشن میں یہ ہے کہ you may be rightly called as nation builders but ٹیچر کا رول بہت زیادہ سکڑ کے رہ گیا ہے تھوڑا کم ہو گیا ہے.
ایک 18-year-old اسٹوڈنٹ کو بھی وہی سب کچھ معلوم ہے جو ایک ٹیچر کو ہے. نو ڈاؤٹ کہ تھیوریٹیکلی ٹیچرز آر مور ایکسپیرینسڈ اینڈ دے آر پروفیشنل ایز ویل, جو اسٹوڈنٹس میں نہیں ہے. لیکن انفارمیشن کا اتنا فلو ہے کہ آپ کے فنگر ٹچ پہ آپ کا اینڈرائڈ یا جو کوئی بھی ڈیوائس ہے, او ایس ہے, تو وہ آپ کو ملتا ہے. تو ٹیچر اس معاملے میں کیا کرے؟ اس کو تو مطلب ابرسٹ رہنے کے لیے اس کو بھی وہی انسٹاگرام یا جو میٹا ہے یا فیس بک یا اور کوئی لنکڈ ان ہے, پروفیشنل سائٹس ہیں ایجوکیشن کی, تو ان کو مطلب اس کو بھی وہی کچھ کرنا پڑے گا جو یہ اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ آپ کاؤنسلنگ, ایک ٹیچر اب یہ ہوتا ہے کہ ایک فیسیلیٹیٹر رہ کے ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کی وساطت سے, یا آپ یہ کہیے کہ it is some kind of a bridge, it is bridging the gap between the student and the area which is to be explored and that place where the teacher has existing role playing. تو وہیں تک یہ ہے کہ ٹیچر یہی کچھ کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا کیا یا بھرپور کا آپ کہہ لیجیے کہ ہم کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں ٹیچرز کے آج کے دور میں. تو یہ ہے کہ ہر کوئی مطلب ہر فن کیا کہتے ہیں نا, وہ ہر فن مولا تو ہر کوئی نہیں بن سکتا نا, اپنا جاب ہے جتنا ہی ہے. آج کل کی دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, جس کام کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے, جس کام کے لیے آپ کو چنا گیا ہے, اگر آپ وہی کریں گے اچھی طرح سے, دیٹ از دا گریٹسٹ کنٹریبیوشن. یو کین ناٹ گو ایٹ ون ٹائم اینڈ ان ون ہینڈ ود یور ٹولز اینڈ اسٹارٹ بلڈنگ سم بلڈنگ اینڈ دین یو نیکسٹ انسٹنٹ یو کم ٹو دا کلاس اینڈ گو فار لیکچرنگ. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اگر میرا کام چھوٹا سا, میں پیون ہوں کہیں پہ, پی این آئی ایم سوری انگریزی, اگر میں کہیں پہ پی این ہوں تو مجھے وہی کام کرنا چاہیے اچھی طرح سے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے ایک ایگزامپل دے دی ہے پہلے سے کہ چائنا میں یہ دیکھیے نا آپ کا ہیومن ریسورس کیا ہے, کس طرح وہ کام کرتے ہیں. کوئی معمولی سا وہ کرنے والا آ جاتا ہے, وہ اپنا کام جانتا ہے کیا کرنا نہیں کرنا. اور اسی طرح سے باقی جو اسٹریمز ہیں زندگی کے ساتھ جڑی ہیں, جو یا کامرس ہے, ٹریڈ ہے, یا اور بھی باقی جو پہلو ہیں زندگی کے, تو ہر کوئی اگر اپنا کام ٹھیک سے کرے, یہ چھوٹی بات ہی بڑی بات بن سکتی ہے. تھینک یو فار دیٹ.